بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اس وقت نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے. دنیا بھر کے بڑے بڑے لیڈر اکٹھے ہوئے ہیں. ان سب نے تقریریں کرنی ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہیں. بہت سے ایجنڈے ہیں ان کے سامنے, بہت سی جنگیں ہیں جن کو وہ ختم کروانا چاہتے ہیں, بہت سے تنازعات ہیں. اور اس ساری صورتحال میں ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہو گیا ہے کہ کیا یہ دنیا جس کے لیڈر ہر سال ستمبر میں نیو یارک میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں, یہ دنیا دن بدن محفوظ ہو رہی ہے یا غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 20 سال پہلے بطور ایک صحافی کے میں جن ایشوز پر گفتگو کرتا تھا, جن ایشوز پر میں کالم لکھتا تھا, 20 سال بعد بھی وہی ایشوز اور وہی موضوعات میرے سامنے کھڑے ہیں. 20 سال پہلے بھی جنگیں تھیں, دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کا پاکستان حصہ تھا. 20 سال پہلے بھی ڈرون حملے ہو رہے تھے, بم دھماکے ہو رہے تھے, آپریشنز ہو رہے تھے, اور آج 20 سال کے بعد بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. جو 2005 میں نے دیکھا وہی میں 2025 میں دیکھ رہا ہوں. 2005 اور 2025 کے دوران ایک نئی نسل پیدا ہو چکی ہے. جو بچہ 2005 میں 2006 میں پیدا ہوا اب وہ جوان ہو چکا ہے. تو اس کو ہم کیسی دنیا دے رہے ہیں؟ کیا ہم یعنی کہ ہماری نسل جو ہے وہ اپنی نئی نسل کو ایک محفوظ دنیا دے رہی ہے یا ایک غیر محفوظ دنیا دے رہی ہے؟ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے پروگرام کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ نسل جو کہ اس وقت پاکستان کو چلا رہی ہے اور دنیا کو چلا رہی ہے, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں کچھ برائٹ ینگ سٹارز ہیں, ینگ پاکستانی ہیں, ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو اپنا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, وزیر موسمیاتی تبدیلی, اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, رکن قومی اسمبلی ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, ہم روز پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں, لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسی دنیا دے رہے ہیں, کیسا پاکستان دے رہے ہیں کہ 2005 میں جو ایشوز ہمارے سامنے تھے 2025 میں بھی وہی ایشو ہمارے سامنے ہیں, تو ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ بڑا مشکل آپ نے سوال پوچھ لیا ہے, اور میں کو موازنہ کرنے کی اپنے ذہن میں خاکہ کشی کر رہا تھا کہ کوئی موازنہ میرے ذہن میں آ جائے کہ ہمارے پاس ہمیں ہمارے والدین نے کیا دیا اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا اور کس قسم کی دنیا ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو بہت سے مختلف زاویوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں تو ہر تیسرے 5ویں گھر میں کہیں ایک ٹیلی فون لگا ہوتا تھا, ہر 7ویں 8ویں گھر میں, چوتھے گھر میں کوئی گاڑی ہوتی تھی, کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا. آنٹیاں آتی تھی فون کرنے کے لیے, توڑا فون آیا ہے جی ذرا, وہ ملازم جاتے تھے. اب گھر گھر میں ٹیلی فون لگ گیا ہے. اب بہت موٹر گاڑیاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک پریجوڈیشل سا ویو ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلے جو فرق تھا امیر اور غریب میں, طاقتور اور کمزور میں, وہ کم تھا. اور جب آپ یہ موازنہ کریں کہ وہ لوگ جن کے پاس ہے, مثلا آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ, آپ کی مجھے پتہ چلا بڑی ذہین اور زبردست آپ کی بٹیاں ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے اندر زبردست ٹریننگ حاصل کر کے آئی ہیں. میرے بھی بچے پڑھ وڑھ کے بڑی ترقی کر رہے ہیں. لیکن جب میں اپنی بیگم کے پاس کبھی جاتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے ہاؤس ہیلپ ہیں اور ان کے 5 بچے ہیں اور یہ فلاں گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ ان کی تنخواہ, ذرا ان کا بجٹ تو بناؤ. تم سرکار میں کام کرتے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کی زندگی کے اندر کیا فرق پڑا ہے. تو میں جب اس سے موازنہ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بائی پولر ڈسٹریبیوشن ہے, جس میں پہلے جس کے پاس تھا سب کے پاس تھوڑا زیادہ شاید ہو گیا ہو, مگر جس کے پاس تھا اس کے پاس بہت زیادہ ہو گیا, اور جس کے پاس نہیں تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. مثلا ایک زمانے میں آپ کے والد, میرے والد, اس زمانے میں کوئی ویزے شیزے کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو لندن چلے جائیں اور لندن اتر جائیں آپ. تو اب ہر ایک کے پاس پاسپورٹ ہے, لیکن دنیا وہ لوگ جو کمزور ہیں, جو پیریفری آف دا ورلڈ پہ رہتے ہیں, ان کو وہ گمان میں بھی نہیں آتا کہ وہ کسی جگہ پہ ویسٹرن یورپین ملک میں اتر جائیں گے اور ایک گلوبل ویلیج ہے جس کے وہ سٹیزن ہیں. تو ایک عجیب ادھم چوکڑی سی ہے. اور جو آپ نے باتیں کی ہیں, میں اکثر شام کو بیٹھ کے یہی سوچتا ہوں
میرے خیال میں آپ پہلے دن کا پروگرام اٹھا لیں جب میں 2013 میں سیاست میں ہوا ہوں، وہ پروگرام نکال لیں اور آج کا پروگرام نکال لیں. یہ آپ نے یکسر آج مختلف پروگرام کیا، پچھلے ہفتے کا نکال لیں تو وہی بات ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا اور بلاول صاحب کیا کریں گے، اور یہ دھماکہ ہو گیا، آپ لا انفورسمنٹ کیوں نہیں کرتے، یہاں پہ جمہوریت کیسے آئے گی، یہاں پہ فلاں ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی چکر میں پھنس گئے جی، اور جتنا بھاگتے ہیں وہیں کھڑے رہتے ہیں. صرف ہم چکر میں نہیں پھنسے ہوئے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، ایسا لگتا ہے پوری دنیا چکر میں پھنسی ہوئی ہے. اور یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں نیو یارک میں، بڑے بڑے لیڈرز آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں، ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ کسی طرح کوئی جو غزہ کی جنگ ہے اس کو ختم کرا دیں، کچھ اور جو تنازعات ہیں ان کو بند کروا دیں. اور ہمارا مسئلہ ہے پچھلے 20 سال سے کہ پاکستان میں ایک جنگ چل رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، ان کو کسی طریقے سے بند کروا دیں. تو یہ ہم 20 سال سے ایک چکر میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جیسے مصدق بھائی ذکر کر رہے تھے، دیکھیں ہم نے قائد اعظم کے ویژن کو چھوڑ دیا. ہم نے جو قائد اعظم کا پاکستان کو ابینڈن کر دیا. ہم دو طرح کے پیرالل پاکستان چلا رہے ہیں، ایک امیر کا پاکستان، ایک غریب کا پاکستان. پاکستان نے یہ نہیں کہ پروگریس نہیں کی، پروگریس کی ہے، مگر ہم نے کیا کیا، ہم نے آئی لینڈ آف سکسیس بنائے ہیں. چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ جگہ جگہ کریٹ کیے کہ بچے کو HSN میں بھیج دیا، ٹھیک ہے، اب باقی آبادی کدھر جائے گی، اس کے لیے تو وہ پڑھنے کے مواقع نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یونیورسٹی اگر جاتی ہے، چلو جی لمز ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہوگی، باقی یونیورسٹیز کا کیا کیلیبر ہے. ہیلتھ کیئر کا دیکھتے ہیں، چلو آغا خان کوئی افورڈ کر لے گا، مگر بنیادی طور پہ جو عام عوام نے BHUs میں جانا ہے وہاں تو جو ہے نا ڈسپرین کے علاوہ اور کچھ ملنا بھی نہیں، جو صورتحال ہے. تو اس طرح کی پرابلم. رہائش میں دیکھیں تو وہ DHAs اور ماڈل ٹاؤنز آ جائیں گے، مگر باقی جو آپ کی 95% آبادی ہے اس کے لیے تو وہی سلمز ہیں، اس کے لیے وہی گندا پینے کو پانی ہے. تو ہم اس چیز سے نہیں نکل پائے. جب تک وہ سوچ یونیورسل نہیں ہوگی، بنیادی طور پہ جب ہم ایکول موقع نہیں دیں گے. دیکھیں، میرا بچہ مجھے بے شک عزیز ہوگا، مگر اس قوم کے بچے کو بھی اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرنا ہے نا. وہ کب ہوگا کہ جب ہم سنگل کریکولم کی بات کریں گے، ہم ایک طرح کے موقع دیں گے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ جس کو انگریزی آ گئی وہ CSS کر لے، وہ بڑی کرسی پہ آ کے بیٹھ جائے، باقی کسی کا کوئی حق نہیں. جو انگریزی میں فالٹر کر گیا وہ ریس سے ہی باہر ہو جائے گا. تو جب اس طرح کے موقع کریٹ کریں گے تو پرابلم آئے گی. پھر ایک اور ہمارا اسٹرکچرل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، معاملات ہوئے، بیچ میں نیشنلائزیشن کا بھی گلچ آیا، مگر اس کے بعد ہم نے کیا کیا. پاکستان میں آپ کوئی بڑا کاروبار کسی کی پشت پناہی کے بغیر نہیں کر سکتے. جب اس طرح کی صورتحال ہو تو یہ بہت. تو کرپشن 2005 میں بھی ایک مسئلہ تھی اور کرپشن 2025 میں بھی ایک مسئلہ ہے. مجھے یاد ہے 2005 میں بھی جو اس وقت کے نیب کے چیئرمین تھے، ایک جرنیل صاحب تھے، سرونگ لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو انہوں نے شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، نوکری چلی گئی ان کی. ابھی بھی 2025 میں شوگر مافیا جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں مصدق ملک صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 سال کے بعد کا پاکستان اور 5 سال کے بعد کی دنیا کیسی دنیا ہوگی؟ کیونکہ پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کا گلوبل ولیج کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اگر ہم جنگوں کو، تنازعات کو، کلائمیٹ چینج کو سامنے رکھیں تو 2005 کا پاکستان کتنا، 2025 کا پاکستان کتنا محفوظ ہے اور 2030 کا پاکستان کتنا محفوظ ہوگا؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ گلوبل ولیج ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی فیبرک ہے جس پہ مختلف پیچز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر پیچ کی نوعیت جو ہے وہ اپنی سی ہے. اور مجھے لگتا ہے جو بنیادی فرق ہے مختلف ممالک میں وہ ان کے وہ عقائد 2 یا 3 آرگنائزنگ پرنسپل جن کے ارد گرد پوری سوسائٹی بنتی ہے، ان کا فرق ہے. فار ایگزامپل آئرلینڈ جو ہے وہ ایک بہت امیر ملک نہیں تھا. اسی طرح یہ فن لینڈ اور سویڈن اور یہ جو ممالک ہیں یہ ایگریکلچرل اور فارسٹ اکانومیز ہی تھے تقریباً 1990 کی دہائی میں، 1980 میں اس کے ارد گرد. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک عجیب و غریب ریولوشن آیا ہے کہ یہ ملک ہمارے ہی سامنے، یعنی ان ادوار کی بات جس میں ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بس کوئی ایسے لگتا ہے کچھ بدلا ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ڈسپیرٹی بڑھ گئی ہے، امیر غریب کا فرق ہے. آپ بھی تقریباً یہی ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ معاشرے تو آگے نکل گئے. ان معاشروں میں تو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اور میرے خیال میں جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے ان کے اندر. ایک تو ان کا آرگنائزنگ پرنسپل جو ہے، کسی بھی ترقی یافتہ ملک یا ترقی کرتے ہوئے ملک کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے. وہاں پہ آپ امیر بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں،
لیکن جو فرق ہے وہ اپرچونٹی میں نہیں ہوگا، وہ آپ کی اس وقت کی اس نسل کی ذہانت یا نوکری کی وجہ سے امارت یا غربت میں ہوگا۔ لیکن جو بچہ باہر نکلتا ہے اس کو جو اپرچونٹی ملے گی وہ یکساں ہوگی، امیر کے بچے کو بھی اور غریب کے بچے کو بھی۔ تو ان کے جو تعلیمی نظام ہے، آپ آئرلینڈ، میری ابھی ان کی سفیر سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ ہماری تو حیت ہی بدل گئی ہے پچھلے 30 سال میں صرف تعلیم کی وجہ سے۔ یہی بات آپ کو سویڈن میں سننے کو ملے گی، یہی بات آپ کو فن لینڈ میں ملے گی، کیونکہ یہ ایک ایکولائزر ہے۔ تو تعلیم جو ہے وہ چینج کر سکتی ہے بہت۔ تعلیم کا ایک ایسا نظام، میں یکساں نظام کے پرسنلی بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایکسلنس کو کیپ نہیں کرنا چاہیے، بیس لائن کو کیپ کرنا چاہیے کہ اس سے نیچے کسی کو نہیں گرنے دیں گے۔ 8ویں جماعت کے بچے میں یہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے، مگر ایکسلنس کو، کہ جو بہترین ایکسپیریمنٹل ڈیزائن پہ بنے ہوئے اسکول ہیں، جس طرح میگنٹ اسکول ہوتے ہیں، یہ بھی پبلک اسکول ہوتے ہیں، کہ ان کو نہیں کنٹین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایکسلنس کو، لیکن بیس سے نیچے کوئی بچہ نہیں آنا چاہیے، ایک ایکریڈیٹڈ پروگرام ہونا چاہیے۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایکولائزر ہے تعلیم، اور اس کے بعد صرف تعلیم نہیں، یہ یقین کہ تعلیم کے بعد آپ کو جو مستقبل میں اپرچونٹیز ملنی ہیں وہ بھی برابر کی ہیں، اور تعلیم ہی یا ہنرمندی کی ہی بنیاد کے اوپر آپ کو ملے گی نوکری۔ اس وجہ سے نہیں ملے گی کہ آپ مصدق صاحب کو جانتے ہیں، اس وجہ سے نہیں ملے گی، اس وجہ سے نہیں آپ کو کوٹا ملے گا، چاہے وہ گیس ہو یا کوئی اور چیز ہو، کہ آپ کسی طاقتور شخص کو جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ملے گی کہ آپ جو وہاں پہ نوکریاں پیدا کر رہے ہیں، جس طرح کی آپ فیکٹریاں لگا رہے ہیں، اس میں بہترین بچیوں کو برابر کی اپرچونٹی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2030 میں پاکستان بدل جائے گا؟ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان سٹیبلائز ہو گیا۔ پاکستان ایک بڑے ٹرموائل سے گزر رہا تھا، تو میں کوئی بہت آپ کو گلابی حسین تصویر نہیں دکھانا چاہتا، لیکن بہرحال ہم سٹیبلائز ہو گئے ہیں۔ وہ سٹیبلٹی ہماری دنیا بھی ریکگنائز کر رہی ہے، ہماری ریٹنگز میں بھی آ رہا ہے، ہمارے ریزروز میں بھی آ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جھول نہیں دکھا سکتے ہمارے معاشی نظام میں یا ہمارے دیگر نظام جو ہیں اس میں، لیکن ایک باہر کیف ایک سٹیبلٹی آئی ہے۔ اب اس سٹیبلٹی کے اوپر ہم نے کیسے اس کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے، کیسے ہم نے اس کو انلیش کرنا ہے، جس کے لیے وہی باتیں بار بار جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں، وہ آڑے آئیں گی کہ آپ نے کیا اب اس کو اپرچونٹی کو سب کے لیے انلیش کرنا ہے یا 5 لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فیصلہ جو ہے، یہ فیصلہ کرے گا ہمارے اگلے 5 سال کا۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ چاہے جس طرح ابھی وزیر اعظم نے کہا ہے، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا حوالہ اس کا دے دیا موسمیاتی تغیر کا بھی، مجھے یہ امید ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے 300 دن کا پلان دو، کہ اگلی دفعہ اگر اسی طرح کا سیلاب آئے تو 30-15% نقصانات کم ہوں۔ تو اگر ہم موسم پہ بھی، اگر ہم جو ہم کلائمیٹ کے ساتھ انجسٹس کرتے ہیں اس پہ بھی غور کریں گے، اگر ہم یہ جو غریب لوگوں کی بستیوں کے اوپر میزائل برساتے ہیں اپنے ہوٹل بنا کے پانی کے راستے میں اور اپنے ریزورٹ بنا کے، ان سے ہٹ جائیں گے، تو میرے خیال میں چاہے وہ اگر آپ اقتصادی ترقی کا سفر دیکھیں، موسمیاتی اسٹیبلٹی کا، یا اس عذاب سے ہٹنے کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھیں، اگر اس کے اندر جسٹس آپ انووک کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال میں پاکستان اس وقت کم از کم اس اسٹیبل سٹیج پہ آ گیا ہے جہاں سے پرواز کی جو امکانات ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں۔ ورلڈ جسٹس ریٹنگ میں تو پاکستان 129ویں نمبر پہ ہے۔ اچھا، آپ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے 2030 کا جو پاکستان ہے، 5 سال بعد کا پاکستان کیسا پاکستان ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہے، جیسا مصدق بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ سٹیبلائز کر گیا۔ دیکھیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں، دیکھیں ہمیں ایک ہمارا پرانا ایلائی رہا امریکہ، جو ایک موڈی قسم کا ایلائی ہے، جب اسے کام پڑتا ہے وہ ہماری طرف رجوع کر لیتا ہے، جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو ہم پہ سینکشنز بھی لگا دیتا ہے۔ تو ابھی ہمارا ایک چلیں اس سے ایک کارڈیل ریلیشن شپ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری جگہوں پہ انگریس مل رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں آپ نے چائنا کو بھی چلانا ہے۔ ریسنٹ ابھی آپ
आपके प्रेसिडेंट का जाना, उधर CPEC 2 का डिस्कस होना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं देखें जिन्हें आप को रिलेट करें अपने 2015 ऑनवर्ड से। आप CPEC 1 की अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं। आप 25 करोड़ की आबादी हैं, आपने कर्जा उठाया है और कर्जे के बदले आपको कुछ नहीं मिला। आपने जो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी थी उसको फिजिबल बनाना था, आप वो अपॉर्चुनिटी बड़े ही मार्जिन के साथ मिस कर चुके। अब अगर आप नहीं करते, अब आप अपने रिलेशनशिप दो एक अपोजिंग कैंप्स की तरफ आपका रुजू है, उन कैंप्स को भी बैलेंस नहीं कर पाते। और अब जिस तरह की थ्रेट अफगानिस्तान के साथ चल रही है, जो कि अभी मैं नहीं, उस आपने अभी असद कैसर साहब का सुनाया, मैं उसको थोड़ा और तनाजुर में लेता हूँ, मगर अगर खुदा ना खासा उस तरह की चीज़ कोई मटीरियलाइज होती है तो हमारे लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब किसी और जंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? 100%। अगर हम वो अवॉइड करेंगे तो जो रोड मैप मुसद्दिक मलिक साहब इन्विजिज कर रहे हैं फिर तो पॉसिबल है। क्योंकि अमेरिका जो है वो अब कहता है जी बगराम एयरबेस वापस करो, वो कोशिश करेगा पाकिस्तान को इसमें इस्तेमाल करने की। 100%। देखें, अगर आपके साथ वो अगर गुडी गुडी खेल रहा है तो वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करता है, और अगर आप नहीं करेंगे और अगर आप जिस तरह से अपना पोस्चर दे रहे हैं, बयानात से जिस तरह से आ रहा है, आपका अफगानिस्तान की तरफ एक किस्म का हॉस्टाइल पोस्चर होता जा रहा है टाइम टू टाइम, और मैं समझता हूँ नेबर के साथ इस तरह नहीं होना। एक बहुत बड़ी जंग है, मैं कश्मीर का मसला बीच में नहीं लेके आता, लेकिन इस वक्त जो वर्ल्ड लीडर्स डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त फ़लस्तीन का मसला बड़ा है। आपको लग रहा है 2030 तक फ़लस्तीन का मसला हल हो जाएगा? देखिए, फ़लस्तीन की कॉज तो हमने डुबा दी है माज़रत के साथ। अच्छा। बुनियादी तौर पे देखें 1947 का पार्टीशन एकॉर्ड, ठीक है, उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। करते करते जो टेरिटरीज फ़लस्तीन का हिस्सा होनी थी, आज गासबाना कब्ज़ा करके 55 लाख आबादी रह गई है, जिसमें से 60-70 हज़ार की नस्ल कुशी इन दिनों में हमारे सामने हुई है। तो अब जो बच गया, मैं तो समझता हूँ ये ममालिक 75% ऑफ द यूनाइटेड नेशन तो पहले ही कबूल कर चुकी थी फ़लस्तीन की रियासत को। ये तो बेसिकली उस खून से अब बरी ज़िम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब उसमें मुलव्वस हैं। जो भी हुई है, आज अगर फ्रांस कहे, ब्रिटेन कहे कि जी हम तस्लीम करते हैं, तो क्या उससे पहले ये बरतानिया ने तो मसला क्रिएट किया है। बरतानिया ने फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों मसले बरतानिया ने क्रिएट किए हैं। मुसद्दिक साहब, आखिर में ज़रा ये बताएं, आपको क्या लग रहा है कि 2030 तक फ़लस्तीन का मसला हल हो जाएगा? मुझे तो अच्छे हालात नहीं लग रहे, और मैं ये अग्री करता हूँ कि ये जो मट्टी झाड़ने की कोशिश की जा रही है ये मटीरियल नहीं है। यानी जेनोसाइड तो आप रोक नहीं रहे। रोज़ आपको नज़र आ रहे हैं बच्चे ऐसे हाथ फैलाए हुए, हाथ उठाए हुए रो रहे हैं। वो बच्चों के क्लिप्स आते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो रोना शुरू करता है कि खाना चाहिए। और रोज़ रिपोर्ट आ रही है कि भूख से बच्चे मर रहे हैं, भूख से बच्चे मर रहे हैं, और माएँ जो हैं उनको शहीद किया जा रहा है क्योंकि वो लाइनों में खड़ी हैं खाना लेने के लिए। तो उससे तो कोई नहीं रोक रहा। ये बड़ी अहम बात आपने की है। और मुसद्दिक साहब, अब आपने ये जो गुफ्तगू को जिस नहज में पहुँचाया है, यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करके और अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ यंग ब्राइट स्टार्स के साथ बात करूँगा। मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जेनोसाइड तो रोक नहीं पा रहे गज़ा में, लेकिन कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को कबूल करते हैं। ये तो मसले का हल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में वो कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। उमैर नियाज़ी साहब भी जो हैं वो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा पाकिस्तान को किसी नई जंग में नहीं उलझना चाहिए। तो ये है जी, हमारी गवर्नमेंट और हमारी अपोजिशन आम तौर पे बहुत इख्तलाफ करते हैं, कभी कभी इनमें कुछ मामलात पे आपको इत्तेफाक भी नज़र आता है। तो इख्तलाफ के साथ इत्तेफाक भी नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव साइन है। एक वक्फा, और वक्फे के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ यंग ब्राइट स्टार्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, और उनसे मुलाकात करके आप यकीनन खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। आपने ब्रेक से पहले सेनेटर मुसद्दिक मलिक जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज हैं, और उनके साथ आपने बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब जो कि PTI के मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, उनकी गुफ्तगू सुनी, और उन्होंने इतराफ़ किया कि इस वक्त जो आज का पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आपको नज़र आ रही हैं, पॉजिटिविटी भी मौजूद है, लेकिन मजमूई तौर पे आज भी पाकिस्तान के मसाइल वही हैं जो 20 साल पहले थे। और वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल सिनारियो को जब आप देखें
تو وہی تنازعات ہیں, وہی کنٹروورسیز ہیں جو 20 سال پہلے بھی تھیں. 20 سال پہلے بھی جنگیں ہو رہی تھیں, ٹیررزم ہو رہا تھا, اور آج بھی 20 سال بعد بھی وہی ایشوز ہیں. تو ان میں جو ہماری جو نئی نسل ہے وہ اپنا مستقبل کیا دیکھ سکتی ہے؟ تو اب نئی نسل کے نمائندوں کے طور پہ ہم نے دعوت دی ہے 3 بہت ہی ینگ برائٹ سٹارز کو. ماہنور چیمہ ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, 6 انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں, اور بڑی ہی انٹیلیجنٹ برٹش پاکستانی طالبہ ہیں. آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں ملائکہ نواز صاحبہ, 18 سال کی عمر میں 10 انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں, انٹرنیشنل لیول کی وہ رائٹر بن چکی ہیں. اور موسیٰ حراج صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے, اور وہ پہلی دفعہ نہیں بلکہ وہ چوتھے پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں جو آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ بنے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. شروع کرتے ہیں ماہنور چیمہ صاحبہ سے. ماہنور چیمہ صاحبہ, آپ نے بہت سے ورلڈ ریکارڈ قائم کیے ہیں, اور آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آپ کو اپنا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ آپ نے مستقبل میں کیا کرنا ہے؟ اگلے 6 سال تو آکسفورڈ میں میڈیسن پڑھوں گی, لیکن اس کے بعد مجھے آج کل دنیا کی اسٹیٹ دیکھ کے ڈیفینیٹلی ایک سینس آف ہوپلیسنس ہے, اور اس کو میں بدلنا چاہتی ہوں. تو میرے ایمز ڈیفینیٹلی میڈیسن وداؤٹ بارڈرز پریکٹس کرنے کے ہیں. کہ میڈیسن وداؤٹ بارڈرز, جی ویری گڈ. نہ صرف برٹن میں کام کیا جائے بلکہ پاکستان میں آبویسلی, لیکن باقی اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی جہاں انڈر ڈیولپ ریجنس کو میڈیسن کا ایکسیس ہی نہیں ہے, ہاسپٹلز نہیں ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو جو میں چینج کر سکوں گی وہ میں پوری کوشش کروں. یعنی کہ آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق دنیا کو چینج کرنے کے لیے جو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے نام سے ایک تنظیم ہے, اس کے طرز پہ میڈیسن وداؤٹ بارڈرز آپ کا ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. جی ملائکہ نواز صاحبہ, آپ کی بہت سی کتابیں ہیں, ساری کتابیں جو ہیں ان کے نام تو میں نہیں لیتا, لیکن بہت سی کتابیں میں نے بھی آپ کی دیکھی ہیں. یہ بتائیے کہ یو آر اے ویری ینگ برائٹ رائٹر, اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ اتنی زیادہ کتابیں لکھ چکی ہیں, تو آپ کو اپنا اور اس دنیا کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دنیا میں امن اور انصاف جو ہے وہ آنے والے وقت میں بڑھے گا یا کم ہوگا, اور اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا؟ بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ جو بک رائٹرز ہیں جو لکھتے ہیں, چاہے وہ پوئٹری ہو چاہے وہ کوئی بھی سٹوری ہو, سو ان کا بہت رول ہوتا ہے ایک جنریشن کے اوپر, آنے والی جنریشن کے اوپر. اور جیسے کہ پاکستان میں بک رائٹنگ کا رجحان تھوڑا کم ہے, تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ پاکستان میں بھی اس کا رجحان زیادہ ہو, اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ لوگ جو ہیں وہ بک پبلش بھی کریں, بک پڑھیں بھی اور بک کو لکھیں بھی. اچھا, آپ کی اب تک جو بکس پبلش ہوئی ہیں اس میں سب سے پاپولر کون سی بک ہوئی ہے, اور اس کا کیا سبجیکٹ تھا؟ سب سے پاپولر بک ہے دا سائلنس آف ایوری تھنگ, جو کہ پوئٹری بک ہے. اس پر مجھے جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایوارڈ بھی ملا ہے, دا لٹریچر ٹائمز ایوارڈ. اور اس میں پوئٹری کلیکشنز ہیں ڈفرینٹ کور تھیمز پر, جو کہ سائلنس پر آ کر اینڈ ہوتا ہے ہر کور تھیم کا. اچھا, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں, آنے والے 4 سال میں, 5 سال میں جو دنیا ہے اس میں امن بڑھے گا یا جنگیں بڑھیں گی؟ یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ایز اے نیشن اس کو کس طرح لے کر چلتے ہیں, لیکن امن بھی بڑھ سکتا ہے اگر ہم اپنا کنٹریبیوشن پازیٹیو رکھیں. اگر اپنا کنٹریبیوشن پازیٹیو رکھیں گے تو پھر ہی نیشن بہتر ہو سکتی ہے, اور لوگوں کا امپیکٹ بھی ورلڈ پر اچھا ہو سکتا ہے. اچھا, موسیٰ حراج صاحب, آپ آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ ہیں, ماشاءاللہ یہ بڑی قابل فخر بات ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے اس کی یونین کے آپ پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کیا آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ بننے کے لیے بھی آپ کو وہی کچھ کرنا پڑا جس طرح کہ عام پولیٹیشین جو ہیں وہ اپنے جنرل الیکشن میں کرتے ہیں, یا یہ کوئی ڈیفرینٹ الیکشن تھا؟ جی السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے مجھے اعزاز دیا اپنے شو پہ آنے کے لیے. تو یہ اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا الیکشن تھا, لیکن جو یہاں ہمارے الیکشن تھا آکسفورڈ یونین کے مشکل الیکشن تھا بہت. جس امیدوار کے سامنے میں کھڑا ہوا تھا, ان کی وہ فیملی میں میرے خیال 15 یا 16 میں شخص تھے جو آکسفورڈ گئے, اور میری پوری فیملی کا تعلق پاکستان سے ہے. تو مشکل الیکشن تھا, لیکن بھرپور محنت کی. اور یہ اس میں جو آکسفورڈ یونین کی پالیٹکس ہے, آپ کی ہماری جو شہید محترمہ بےنظیر بھٹو صاحبہ جو پہلی خاتون پرائم منسٹر تھی پاکستان کی, وہ بھی یہاں کی پہلے پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں. اور ہمارے یہاں کے ایک برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن بھی
پہلے رہ چکے ہیں آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ. اور باقی میں آپ کے اپنی سوچ پہ رکھوں گا. پر بورس جانسن صاحب نے کہا تھا کہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا برطانوی پرائم منسٹر بننا بلکہ آکسفورڈ یونین کا صدر بننا, کیونکہ اتنا مشکل تھا یہاں کی پالیٹکس کو نیویگیٹ کرنا. تو یہ مشکل ہوتا ہے اس میں. لیکن میں نے جس میں میرا ایکسپیرینس تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے جو ہمارے اسٹوڈنٹ سے ان سے سچ بولا, محنت کی, میرا ایکسپیرینس تھا, میرا ریکارڈ تھا, اور اس کے بلبوتے پہ میں لڑا اور اللہ نے عزت دی. اچھا موسیٰ رائے صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, ایک آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور دنیا کے مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنی یونین میں بھی, یونین کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ جو پروگرامز ہیں اس میں بھی آپ بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں, اور آپ کے بھی پلانز ہیں, بلانے والے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ دنیا جو ہے یہ آنے والے 4-5 سال میں محفوظ ہو جائے گی یا غیر محفوظ ہو جائے گی؟ یہ سیکیور ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں یا انسیکیور ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے سر, غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میں یہ پریڈکشن تھا کہ 4-5 سال میں ہم پیس کی طرف جا رہے ہیں, جنگ کی صورت کی طرف جا رہے ہیں. ہاں یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ٹرینڈز ہیں وہ کدھر پوائنٹ کر رہے ہیں, اور جو اس وقت ہمارے ٹرینڈز ہیں وہ کوئی اتنی پازیٹیو امیج پروجیکٹ نہیں کر رہے. آپ کی دنیا میں جو پولرائزیشن ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچ چکی ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان میں بھی آپ کی پولرائزیشن بہت ہے, بلکہ پوری دنیا میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, یورپ میں آپ کا جو فار رائٹ ہے جس کو کہتے ہیں اس کا بہت ایک رائز ہوا ہے. پھر باقی آپ کی سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ لوگ آج کل, پہلے وقت میں ہوتا تھا کہ لوگوں کے بیچ میں اختلافات ہوتے تھے بٹ دے وڈ اسٹل بی ایبل ٹو سٹ ڈاؤن, آپس میں بات چیت کرتے تھے, ایک ڈائلاگ ہوتا تھا. پر یہ جو سوشل میڈیا کے ایک طرح سے لوگوں کو کنیکٹ بھی بہت کیا ہے پوری دنیا میں, تو اس نے ایسے ایکو چیمبرز بنائے ہیں کہ لوگ پولرائز ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایسی ڈویژنس کریٹ ہو گئی ہیں کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں, اب دیکھیں امریکہ میں بھی آپ کے ایک پولیٹیکل تھنکر تھے, ان کی اساسینیشن ہوئی. اس ٹائم ہماری ایک جو فلسطین میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس ٹائم ہیلپ لیس ہے. تو مجھے تو جو سچویشن اس ٹائم لگ رہی ہے وہ آپ کی 60-70s میں جب امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ چلی تھی, ان کے بہت مشہور تھنکر میلکم ایکس وغیرہ اساسینیٹ ہوئے تھے. اس ٹائم بھی ویتنام میں ایک بہت انپاپولر وار چل رہی تھی جو امریکہ فنڈ کر رہا تھا. تو اس کی سملیرٹیز ہیں آج کل کی سچویشن میں. اگین جو ویسٹرن کمیونٹی ہے آپ کی وہ کافی زیادہ انہوں نے تو اس میں آپ بھی تو کوئی چھوٹا موٹا کردار ادا کر سکتے ہیں بینگ دی پریزیڈنٹ آف آکسفورڈ یونین, کہ آپ ٹالرنس کو اور جو فرینڈ شپ ود ان کمیونٹیز ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے آپ؟ جی ضرور, انشاءاللہ اس میں جو میں کردار ادا کر سکوں گا کروں گا. اس میں ہمارا جو پرپس ہے آکسفورڈ یونین کا وہ ڈیبیٹ ہے, وہ فریڈم آف اسپیچ ہے, اور اس سے اگر ہم اس بنیاد پہ رہیں اور وہ ہم لوگوں کو سکھا سکیں, وہ ہم لوگوں میں پھیلا سکیں, تو اس سے تو بہتر کوئی چیز نہیں. ہم نے یہاں بہت کنٹروورشل, بہت ہیٹڈ ڈیبیٹس کی ہیں, پر جب بھی کوئی ڈیبیٹ کرنے آتا ہے ہمارے چیمبر میں, ہمارے جو فارمز آف دا ہاؤس ہیں, ہمارے جو رولز آف دا ہاؤس ہیں, ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں اختلافات ہوتے ہیں, اپنے پوائنٹ ریز کرتے ہیں لوگ, اپنی اظہار کرتے ہیں جو نیوز ہوتی ہیں, پر ہمیشہ عزت کے دائرے میں. اور یہ میں نے دیکھا کہ بہت ٹائم پہ جو لوگ ہوتے ہیں, اگر ایک بندہ ہے, آپ ایک آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہو, اپنی موسٹ آف دا ٹائمز اپنے دوسری آئیڈیالوجی. اچھا مجھے پتا ہے آپ نے بھی بہت سی بڑی بڑی ڈیبیٹس میں حصہ لیا, میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں, لیکن مانور چیمہ یہ بتائیں کہ آپ کا رول ماڈل کوئی نہ کوئی تو ہوگا, آپ نے کس کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے؟ میرے ہر لائف کے اسپیکٹ میں ڈفرینٹ رول ماڈل ہے. ایجوکیشن میں ڈفرینٹ ہیں, پالیٹکس اور ایجوکیشن میں کون ہے آپ کا؟ ایجوکیشن میں جو میرے پہلے سے, فار ایگزامپل البرٹ آئنسٹائن, جو نہ صرف دنیا کو اتنے فارمولاز دے کے گئے ہیں, لیکن ان کی مورل اسٹینڈ پوائنٹ اتنا اسٹرینتھن تھا. ان کا نیوکلیئر بام میں بھی جو کریشن میں حصہ تھا انہوں نے کمپلیٹلی ریورٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کنٹریبیوٹ ٹو سم تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو برنگ سو مچ وائلنس ٹو ہیومینٹی. تو یہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ بھی ہو, لیکن ایکولی آپ مورلی بھی بہت اسٹرانگ ہو. اچھا, اور آپ میڈیسن وداؤٹ بارڈرز, آپ کا ایم اینڈ آبجیکٹو جو ہے بڑا امپریسو ہے, اور آئنسٹائن کو بھی آپ پسند کرتی ہے, تو آپ جب اپنی تعلیم مکمل کر لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, تو پھر آپ کبھی پاکستان بھی آئیں گی, یہاں پہ بھی آگے کچھ کریں گی؟
میرے بالکل پلانز ہیں کیونکہ میرا بچپن سارا پاکستان میں گزرا. دس از مائی انسیسٹرل ہوم. تو میرے ڈیفینیٹلی پلانز ہیں کہ میڈیسن وداؤٹ بارڈرز انکلوڈز انڈر ڈیولپڈ ریجنس. تو پاکستان میں جو ایریاز ہیں، نہ صرف لاہور، اسلام آباد، کراچی، لیکن جو ریجنس ہیں جو نگلیکٹ کیے جاتے ہیں، جن میں فیمیل سینیٹیشن فار ایگزامپل نہیں ہے، اس طرح کی جگہوں میں جا کے ہیلپ کروں، ہاسپٹلس بناؤں، والنٹیئر ورک کروں. ایمز ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اور ملائکہ نواز، آپ کا زندگی میں الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ جیسے کہ پاکستان میں بک رائٹنگ بہت کم ہو رہی ہے، بک ریڈنگ بہت کم ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں اے آئی کو اور ان اسپیکٹس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ٹرینڈ بک رائٹنگ کا پہلے تھا وہ واپس آئے، اور اس میں اپنا پورا کنٹریبیوشن اپنا دوں گی. اور میں کوشش کروں گی کہ سب لوگ جو ہیں وہ جن کو بک رائٹنگ پسند ہے اور ان کو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی اور وہ ڈٹرمن ہے کہ وہ یہ کام کریں، تو پھر میں ان کو سکھانے کے لیے اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بک رائٹنگ، ریڈنگ کا ٹرینڈ واپس آئے. اچھا، ایک اس میں بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے بھی بک ریڈنگ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اور کتاب کی اور اخبار کی اہمیت ختم ہو گئی ہے؟ اس پہ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم کچھ ینگ برائٹ سٹارز، ایسے قابل فخر پاکستانی نوجوان جنہوں نے کہ ورلڈ ریکارڈز قائم کیے ہیں، عالمی سطح پہ نام کمایا، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک نوجوان انٹرنیشنل لیول کی رائٹر موجود ہیں، ملائکہ نواز صاحبہ. وقفے سے پہلے بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. ملائکہ نواز، یہ بتائیں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور شروع ہو گیا ہے اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بڑا مضبوط ہے، بڑا پاپولر ہو گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس کی وجہ سے کتاب کی اہمیت کم ہو گئی ہے اور کتاب کوئی نہیں پڑھے گا؟ بیسیکلی میری یہ سوچ ہے کہ بک رائٹنگ جو ہے وہ کبھی بھی ہیومن رائٹنگ اور اے آئی کی رائٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. اگر آپ اے آئی سے کوئی پوئم لکھوائیں، کوئی پوئٹری لکھوائیں، اور اگر کوئی ہیومن لکھے، سو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. ایموشنس کا بہت فرق ہوتا ہے. ہیومن ایموشن کو اے آئی اتنا بیٹر ایکسپلین کبھی نہیں کر سکتا جتنا ہیومنس کر سکتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے ایز اے رائٹر کہ اے آئی کبھی بھی بک رائٹنگ کو ریپلیس نہیں کر سکتا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں انٹرنیشنلی بھی لوگ اے آئی پر شفٹ ہو رہے ہیں بک سے. حالانکہ بک کا جو سب سے زیادہ مین نالج ہے، سب سے امپورٹنٹ نالج ہے، وہ بک رائٹنگ ہے. اگر ہم نالج کی بات کریں تو چاہے وہ بک ریڈنگ ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی طرح بک ریڈنگ کریں، بٹ اے آئی کبھی بھی بک رائٹنگ کو اور رائٹرس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. اچھا، موسیٰ ہراج صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کتاب کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو ملائکہ نواز کہہ رہی ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ ایک اچھی کتاب کا سبسٹیچیوٹ نہیں بن سکتی، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، کتاب کی تو بہت اہمیت ہے. ایک فریز ہے انگلش میں کہ the pen is mightier than the sword, and I think جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں the pen is mightier than the sword. وہ ملک جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ملک ان کی عوام جنہوں نے زیادہ تعلیم حاصل کی ہے، وہ آج آگے نکل گئے ہیں. وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور ان کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ کافی زیادہ ہائر ہیں باقی کنٹریز سے. اور جہاں تک یہ اے آئی کا سوال ہے، اے آئی از سم تھنگ وی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو لیو ود، رائٹ؟ تو یہ ایک، جب پہلے انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی، لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، انڈسٹریل ریولوشن آئی، اس نے چیزیں میکنائز کر دی، فیکٹریز بننے لگیں، میس پروڈکشن شروع ہوئی. تو اس ٹائم بھی لوگوں میں خوف تھا کہ اس کی وجہ سے کام چلا جائے گا، لوگوں میں ان امپلائمنٹ آ جائے گی. تو ان کنٹریز نے، ان لوگوں نے جنہوں نے اس چیز کو امبریس کیا، انہوں نے ہیوج پروڈکشن یونٹس لگائے. ہینری فورڈ کی آپ ایگزامپل دیکھیں امریکہ میں، انہوں نے ہیوج پروڈکشن یونٹس لگائے اور وہ لوگ، انہوں نے بہت ترقی کمائی. تو یہ اگین اس میں یہ ہے کہ ہمیں اسے سیکھنا ہے. یہ ایک اے آئی کو کہتے ہیں فورتھ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے، تو یہ بھی انڈسٹریل ریولوشن ہے، سائزمک چینج ہے. اور پاکستان کے لیے تو اس میں بہت بہت پوٹینشیل ہے، کیونکہ ہماری تو 2/3 جو پاپولیشن ہے وہ ینگ ہے. وہ ینگ پاپولیشن ہے جس نے ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑے بڑے ہیں، ان کو ٹیکنالوجی یوز کرنا آتی ہے. تو اگر یہ اے آئی کو یوز کریں تو اس سے تو ہماری پوٹینشیلز لمٹ لیس ہیں، کیونکہ اس نے بیسکلی اے آئی نے یہ کیا. آپ دیکھیں، جب بھی آپ کی آئی ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی، اس سے جو آپ کی کیچ اپ ہے، جو کنٹری کی کیچ اپ گروتھ ریٹ ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو پوٹینشیل ہے اور جو گروتھ اور اکنامک پراسپیکٹ ہیں تو انکریڈیبل ہیں.
اور آج جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ اے آئی اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ جو ہماری ریگولیشن کیپیسٹیز ہیں, ریگولیٹری کیپیسٹیز ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ کانٹ کیپ اپ ود اٹ. تو اس کے حساب سے تو آئی تھنک پاکستان کو اور پوری جتنے ینگ لوگ ہیں دنیا میں ان کو سیکھنا چاہیے اے آئی کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں مانور چیمہ کہ آپ اب میڈیسن پڑھنے والی ہیں, بلکہ شروع کر دیا آپ نے ابھی, یعنی کہ آپ میڈیسن پڑھنے والی ہیں, آپ نے میڈیسن پڑھنا ہے آکسفورڈ میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بکس کی کوئی امپورٹنس ہے یا آپ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ ڈپینڈنٹ ہوں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بکس آر irreplaceable. ہر بار ایک جب نئی چیز آتی ہے تو ایک فیئر مانگرنگ کی ایلیمنٹ ہوتی ہے کہ دس از اے تھنگ دیٹس گonna ruin humanity. تو اے آئی کے ساتھ ابھی یہ چل رہا ہے, لیکن آئی تھنک اے آئی کے اگر ہم پازیٹیوز ایکسپلائٹ کریں تو دے آر فار مور دین دا نیگیٹیوز. میری زندگی میں تو بکس بہت بہت اہم ہے. دے آر ویری پریشیس ٹو می اینڈ پوری ینگ جنریشن کے لیے بکس آر دا فیوچر. تو اے آئی ڈونٹ تھنک کین ایور ریپلیس ہیومن انٹلیکٹ. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اے آئی جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی ایک پازیٹیو استعمال کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یو یوزڈ دا ورڈز بکس آر irreplaceable. ٹھیک ہے کہ کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو اب آپ اپنے ویورز کو ذرا بتائیں کہ آپ نے اب تک جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں آپ کو کون سی کتاب سب سے اچھی لگی؟ سب سے اچھی کتاب میں آئی تھنک کتابیں کافی ورائٹی ہوتی ہے. دو تین کتابیں بتاتی ہوں. ایک میں نے آئی تھنک فلاسافیکل ویو پوائنٹ سے ڈیفینیٹلی ایک صوفیز ورلڈ آئی تھنک از اے ویری آئی اوپننگ بک کہ ہر بندے کو پڑھنی چاہیے. اٹس ڈیفینیٹلی اے بک دیٹ کین چینج یور ویو پوائنٹ آن ہیومینٹی. صوفیز ورلڈ. دوسری بک میں کہوں گی یووال نوآ ہراری کی 21 Lessons for the 21st Century. آئی تھنک دس بک, اس میں اے آئی کا بھی مینشن ہے, اس میں سوشل میڈیا اور دا فیوچر آف ٹیکنالوجی ان ہیومینٹی اس کا بھی بہت مینشن ہے. تو آئی تھنک دس از ویری اپروپریٹ ٹو ریڈ فار دا اسٹیپس ٹو ٹیک ان دا فیوچر. تیسری میں بک کہوں گی کہ ایک صرف ایجوکیشنل ویو پوائنٹ سے میں کہوں گی آپ کو اپنی جو لینگویج یوز کرنے کا سکھاتی ہے وہ ہے دی آکسفورڈ ڈکشنری. دی آکسفورڈ ڈکشنری. تیسری میں بک یہ کہوں گی کہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ بیسس آف لینگویج ہے. میں نے پڑھی تھی اوبیسلی ووکیبولری یاد کرنے کے لیے نہیں, لیکن صرف کیونکہ words have a power that the pen is mightier than the sword. Exactly. Words have a power, your written, your spoken words have a power that no force of violence ever can. یعنی کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں, جو ورڈز ہیں, ان کا استعمال بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری سے ملتے ہیں. جی. اچھا ملائکہ نواز, آپ بھی ذرا بتائیں کہ چلیں آپ نے خود تو کتابیں لکھی ہیں, بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں, لیکن آپ کی 2-3 فیوریٹ بکس کون سی ہیں؟ میری فیوریٹ بک ہے ایک فرانس کفکا کی بک ہے میٹامورفوسس. اٹس اباؤٹ ڈفرینٹ چینج, لائک آپ کا ایموشنل چینج ہو جاتا ہے آپ کی فیملی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ ایک بک ہے ہمارے پاس دوستویسکی کی بک ہے, فیودور دوستویسکی رشین رائٹر ہیں, ان کی بک ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ. وہ فزیولوجیکل ویو سے کافی ڈفرینٹ ہے اور آپ کی امیجنیشن پاور اور اگر آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیپ ٹاپکس کے اوپر بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے. تو کرائم اینڈ پنشمنٹ جو ہے وہ تو بڑی پرانی کتاب ہے اور آج بھی لوگ اس کو بڑا کوٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس سے کمپیئر بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ کرائم اینڈ پنشمنٹ کو. موسیٰ حراج صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ بکس کون سی ہیں؟ جی موسیٰ حراج صاحب. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی, آپ کی فیوریٹ بکس کون سی ہیں؟ جی سر, یوں تو بہت کتابیں ہیں جو دماغ میں آتی ہیں, پر ہمارے لیے جو بہت ریلیونٹ ہے وہ ایک کتاب ہے, نوبل پرائز وننگ اکانومسٹ ہیں عاصم اوغلو اینڈ رابنسن, انہوں نے لکھی ہے, اس کا نام ہے وائی نیشنز فیل. اور میرے خیال میں اسپیشلی پاکستانیز کو وہ بہت ضروری ہے کتاب پڑھنی. اس میں بڑی زبردست اگزامپل وہ دیتے ہیں کہ ایک جگہ ہے جو بارڈر ہے آپ کا امریکہ اور میکسیکو میں, وہاں لوگوں کے کسٹم سیم ہیں, لوگوں کی لینگویج سیم ہے, لوگوں کی آئیڈیالوجیز کلچر سیم ہے. پھر ایک جگہ جو بارڈر کی بالکل
وہاں بہت ہائی لیول آف ڈیولپمنٹ ہے اور دوسری سائڈ پہ بہت لو لیول آف ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کنٹریز آگے نکلتی ہیں, قومیں آگے نکلتی ہیں, اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قومیں اس پیچھے کتاب رہ کا جاتی ہیں. نام ذرا دوبارہ لیں تاکہ ہر پاکستانی کو اور ویور کو پتہ چل جائے. جی, اس کتاب کا نام ہے وائی نیشنز فیل. Why Nations Fail. وائی نیشنز فیل, اور جنہوں نے اس کتاب پہ جو ریسرچ تھی ان کو اکنامکس میں نوبل پرائز ملا تھا, اور ان کی یہ اس میں آرگیومنٹ تھی کہ اگر ایک ملک کے, اگر ایک قوم کے ادارے مضبوط ہوں تو وہ قوم کی جو سکسیس ہے وہ آنی ہے. واہ جی واہ, بڑی زبردست بات آپ نے کر دیا موسیٰ حراج صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا موسیٰ حراج صاحب, بہت بہت شکریہ ملائکہ نواز صاحبہ, اور بہت بہت شکریہ مانور چیمہ. آپ تینوں گفتگو ہے اس سے صرف میرے ناظرین کا نہیں بلکہ جو میرا بھی جو ہے نا آپٹمزم اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. اور آپ کی جو گفتگو ہے اس کا نٹ شیل یہ ہے, ان تینوں ینگ برائٹ سٹارز کی گفتگو کا نٹ شیل یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑیں. انہوں نے دنیا میں نام اس لیے کمایا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہیں ڈرتے, یہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سوشل میڈیا سے بھی نہیں ڈرتے, اور یہ جو مانور چیمہ نے لفظ استعمال کیا بکس آر ارریپلیسیبل, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کتاب کا کوئی متبادل نہیں. تو آج کے پاکستان کے بہت سے مسائل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے, جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے, اس کا کتاب سے بہت کم تعلق ہے, بلکہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے. تو اگر آپ نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے تو کتاب سے رشتہ جوڑیں, اور یہ جو ینگ برائٹ سٹارز ہیں, موسیٰ حراج ہے, مانور چیمہ ہے اور ملائکہ نواز, ان تینوں نے آپ کو بتایا کہ ان کی زندگی میں کتاب کی بڑی اہمیت ہے. اور جو ہمارے جو حکمران ہیں اگر وہ بھی کتاب کے ساتھ ایک رشتہ پیدا کر لیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.